الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور موضوع ہمارا اللہ کا قرآن ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، ابھی پڑھ رہا تھا، میں تفاسیر پڑھتا رہتا ہوں، کئی تفسیریں پڑھتا ہوں میں، اور اس میں سے وہ آدھے گھنٹے کے لیے جو بات بزرگوں سے منقول شدہ ہے، منتخب شدہ ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میں ادھر ادھر سے نہیں لیتا، ایک ہمارا سلسلہ ہے، اس سلسلے سے لیتا ہوں، اور یہ سلسلہ اللہ کے نبی نے خود بتایا تھا کہ بات کو کیسے لینا ہے۔ کاش ہم سرکار کی بات سننے والے بن جاتے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جن باتوں پہ ہم نے کتابیں لکھ لکھ کے کاغذ کالے کر دیے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے بازی کر کے پتہ نہیں گمراہ اور شیطان اور بے ایمان اور لانتی اور پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف کرے ہمیں، یہ ہم نے حشر کر دیا ایک دوسرے کا۔ قرآن مجید چند لفظوں میں مثال کر دیتا ہے۔
یقین کریں آپ آج کا سبق آپ سنیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ تو کمال ہو گیا ہے کہ اللہ کا قرآن اتنا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو دعویٰ ہے اس کا، اتنا آسان اللہ کا قرآن ہے کہ خود اپنے لفظوں کی تفسیر کرتا ہے۔ حضرت آج کے سبق میں جو آیا ہے، جو سبق آیا ہے، اس کا عنوان بنتا ہے ولادت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم تھا، اور یہ ان کی والدہ حنہ بنت فاقوز نے رکھا تھا۔ آٹا گوندھ رہی تھی، خواتین گوندتی ہیں، اور کتنی خوش نصیب خواتین جو گھر میں آٹا گوندھ کے روٹی پکا کر کھاتی ہیں، کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر میں آٹا گوندھ کے روٹیاں پکاتے ہیں، چونکہ یہ سنت انبیاء کی خواتین کی بھی، امہات المؤمنین کی بھی، اور تمام انبیاء کی بیویوں کی ہے، یہ سنت ہے۔ ہماری تو بیٹیاں بہنیں اتنی تن آسان ہو گئی ہیں، اور جی بازار سے نا پیکٹ نانوں کا پکڑ لاؤ، اب وہ نان کھا کھا کے ہمارے پیٹ ایسے اکڑ جاتے ہیں جیسے سد سکندری ہوتی ہے۔ تو بھائی اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو سکھاؤ، روٹی تازہ بناؤ۔ یقین کریں میں خوش نصیب ہوں، جب سے اس ملک میں آیا ہوں 31 برس ہو گئے ہیں، روٹی توے کی پکی ہوئی کھائی ہے۔ اللہ دیتا ہے، ہم کھا جاتے ہیں، لیکن ذہن بن گیا ہے، اور جن گھروں میں یہ بن گیا ہے نا تو وہ ثواب کما رہے ہیں۔ تو بی بی مریم کی والدہ حنہ آٹا گوندھ رہی تھی، سامنے دیکھا تو ایک چڑیا بیٹھی اپنے چوزے کے منہ میں وہ دانہ ڈال رہی تھی، اور یہ بے اولاد تھی۔ جب یہ بے اولاد تھی تو آٹا گوندتے گوندتے خیال آیا ان کو کہ اللہ، یہ جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی اولاد ہے، اور یہ کس پیار سے اپنے اولاد کو کھانا دے رہی ہے۔ اگر تو مجھے بھی عطا کر دیتا تو تیرے خزانے میں کون سی کمی تھی مالک؟ چلو میں ایک منت مانتی ہوں۔ اب بی بی صاحبہ نے منت ماننی شروع کر دی۔ منت کیا مانی؟ اللہ میاں تو مجھے اولاد دے، میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس جو مسجد ہے، جامع مسجد ہے، مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں، اس کے جھاڑو کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، ٹوٹیوں کی صفائی کے لیے۔ آج کل کے کمیٹی والوں کی طرف نہیں، ہمارے امریکہ میں تو نہیں، ہم تو سارے کام کرتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بڑی مصیبت ہے، یہ کمیٹی والے آتے ہیں نا، ایسے ہاتھ مارتے ہیں ایسے دیوار پر، اوے حافظ صاحب آپ دیکھو کتنا گند لگا ہے جی۔ تو بھائی تو نہیں صفا کر سکتا؟ تیری مسجد نہیں ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو ٹوپی پڑی ہوتی ہے نا، ٹھکر مارتے ہیں اس کو، اور دوسرا اللہ کا بندہ آتا ہے وہ سر پہ اٹھا کے رکھتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہمیں ٹھوکریں مارتے ہوئے؟ خیر اچھا ہوا آج وہ ٹوپیاں ختم ہی کر دی انہوں نے، وگرنہ ہم لوگ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، خاص طور پر جو کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ بھائی صاحبہ نے منت مان لی، آپ بھی مان لو کوئی ایک آدھ منت ایسی۔ ہمارا ایک درویش ہے، اس نے آج ایک بات لکھی تھی، بڑا مزہ آیا۔ اس کا باپ درویش آدمی نے، ایک آدمی تو بیٹا عالم بننے کے لیے چھوڑ دیا، تو کسی نے اس سے پوچھا یار تو یہاں؟ اس نے کہا یار ہمارے باپ نے اپنی مغفرت کروانے کے لیے مجھے میرا بلیدان دے دیا۔ یہ بلیدان نہیں ہے، یہ زندگی ہے انسان کی۔ تو منت مان لی، یا اللہ مجھے تو بیٹا اولاد دے، اولاد کی منت مانی۔ نیت میں یہ تھی کہ بیٹا ہوگا، مسجد کی خدمت کے لیے ڈال دوں گی، صفائی کیا کرے گا، ٹوٹیاں صاف کرے گا، ہاں جی، صفیں بچھائے گا، تکبیر کہے گا، اذان کہے گا۔ اللہ کی شان دیکھو، لڑکی پیدا ہوگی۔ اب بی بی صاحبہ پریشان ہوگی کہ یا اللہ یہ تو بچی پیدا ہو گئی، میں نے تو منت مانی تھی خدمت کرنے کے لیے،
تو 30 بڑی لمبی کہانی آپ کو میں شاید سنا چکا ہوں تیسرے سپارے میں. تو 30-35 علماء تھے. اتنی بڑی مسجد تھی, اس کے 30-35 بڑے بڑے علماء تھے جن کے ہیڈ تھے حضرت زکریا علیہ السلام جو بی بی مریم کے خالو تھے. تو بی بی مریم کو جیسے پیدا ہوئی اٹھا کے مسجد میں آ گئی. ان کا جناب میں نے تو اللہ سے منت مانی تھی, جو مجھے دے گا میں مسجد کے لیے وقف کر دوں گی. اب یہ آ گئی ہے, اب آپ جانیں اور مسجد جانیں. اب وہ حضرت ہارون علیہ السلام کا گھر تھا, یہ ان کے یہ بڑا مقدس گھرانہ تھا. ہر امام یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی مجھے مل جائے. حتیٰ کہ قرآن اندازی ہوئی تو وہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا. تو حضرت زکریا نے ایک طرف ان کو مسجد سے لگتے, مطلب مسجد کے اندر کھلتا تھا لیکن باہر حجرہ بنا دیا ان کو, جسے حجرہ مریم کہتے ہیں. اور وہاں پر یہ لمبا واقعہ آپ نے سن چکے ہیں. تو میں آگے چلتا ہوں. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ سیدہ مریم کو بیٹا دے کر آؤ. اب وہ فرشتہ آیا تو بی بی صاحبہ نے روک دیا, خبردار میرے قریب مت آنا. آج تک میرے قریب کوئی نہیں آیا. میں ایک پاک باز عورت ہوں اور پاک باز گھرانے کی ہوں. اتنا تم تراک سے کہا. جبریل امین وہی روک گئے. کہا بی بی صاحبہ میں بشری لباس میں ضرور ہوں. کیا خوبصورت بات ہے یار, ہیں میں بشری لباس میں ضرور, لیکن ہوں نور, نورانی ہوں میں. میرا نام جبریل ہے, میں روح القدس ہوں. میں تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک بیٹا دینے آیا تھا. تو ڈیوٹی میری ہے, وہ تو میں نے کر کے جانی ہے. پھونک مار دی فرشتے نے. اس میں بڑی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں. فرشتے کی پھونک میں بڑا اثر ہوتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتی ہے. قیامت تو ہی انہی کے نفخ سے ہی ہوگی, دور دور تک آواز جائے گی. تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو گئیں. اب جب بچہ جننے کا وقت آیا تو بی بی صبح مسجد سے باہر نکل کر بیت لحم پہاڑی اس پہ چڑھ گئی. اور وہاں ایک کھجور کا درخت تھا اور سوکھ چکا تھا. وہاں جا کے ٹیکنے کھا کے بیٹھ گئی. یہ بڑا لمبا واقعہ, آپ پڑھیں اس کو, سورہ مریم کو. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو میری باتیں یاد آ جائیں گی ساری. اور پیچھے اس کے تیسرے سپارے میں بھی اس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے آل عمران میں. اگر وہ ملا کے پڑھ دیں گے تو سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. آیت نمبر 35 سے لے کے آگے تک آپ پڑھ لینا آل عمران کی. تو حضرت بی بی مریم ٹیک لگا کے بیٹھ گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اے لوگو, تمہیں نہیں پتہ تمہاری ماں تمہیں کس طرح جنم دیتی ہے, جس قیامت سے وہ گزرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ درد جو ہے نا, دردوں پہ درد. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, دردوں پہ درد. تو وہ دردوں پہ درد کا جب تو سہارا چاہیے, دائی تو وہاں تھی نہیں, تو وہ کھجور کا تنا کام آیا. اور جب حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت ہو گئی, پہلی بات تو کہ شیطان قریب نہیں آیا, چونکہ وہ روح اللہ تھا, کلمت اللہ تھا. وہ تو ٹچ کرتا ہے ہم جیسے لوگوں کو, قریب نہیں آیا. یہ واحد دنیا کا بچہ تھا جس کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا. اور بھی ہیں لیکن اس وقت میں. تو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو بی بی صبا کی جان میں جان آئی. تو کہنے لگی, اللہ اب اس حالت میں میرے وجود کے اندر تو انرجی ساری ضائع ہو گئی, یا اللہ میری انرجی کیسے بحال ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے, یہ جو سوکھ گیا ہے, اس کو ہاتھ لگا اور اس سے کہو کہ مجھے کھجوریں تازہ دے. اس سے کہو مجھے تازہ کھجوریں دے. قرآن نے سارے الفاظ بیان کیے, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. بس وہ ہاتھ لگا کے اس سے کہہ دے, یہ خود بخود پکی ہوئی کھجوریں تیرے دامن میں گرا دے گا. وہی ہوا. بی بی صبا نے ہاتھ لگایا, پتے آ گئے, پھل آ گیا, پک گیا. اور لمحوں کے اندر جیسی وہ پیدائش تھی
ویسے یہ میریکل ہو رہے تھے، تو جھولی میں گرے تو آپ نے کھائی تو آپ کی انرجی بحال ہوگی۔ اب بڑی پریشان کہ میں نے یہ بچہ پیدا کر دیا ہے، اب مجھے واپس جانا ہے اپنے حجرے میں، جو میرا حجرہ ہے، وہاں 35 امام ہیں، میرے خالو ہیں، مجمع ہے، اور میری پاک بازی تو مشہور ہے، اب کیا ہوگا؟ تو بچہ اٹھایا انہوں نے۔ یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنا وقت بچانے کے لیے 4 5 7 آتے میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ مریم کی، مریم کا نمبر 19 ہے، سپارہ نمبر 16 ہے، اور میں پڑھوں گا آیت نمبر 27 سے لے کے 34 تک، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ترجمہ کر دیتا ہوں، مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بی بی صاحبہ نے بچہ اٹھایا، نوزائیدہ بچہ، اور لے کر کے مسجد کی طرف چل پڑی۔ جب اپنے حجرے میں پہنچی تو شور پڑ گیا۔ جب شور پڑ گیا دنیا اکٹھی ہو گئی۔ اب وہ سارے حضرت زکریا علیہ السلام کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بابا جی یہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب اب بچے کو اٹھا کر کے اپنی قوم کی طرف واپس آئی۔ اب یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 27 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، جب وہ اٹھا کر اپنی قوم میں واپس آئیں، قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، کہنے گیا ہے مریم یہ کیا غضب کیا تو نے، یہ کیا غضب کیا تو نے، تیری تو شادی نہیں ہوئی اور بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا تم نے، یہ کیا غضب کیا تم نے، شیئا فریا۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے مریم کی بیٹی، مریم کی بہن، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی چونکہ لڑی میں سے بھی تھے، کچھ کہتے تھے ان کے خاندان میں ایک نیک آدمی تھا، بہر طور یہ خاندان نبوت تھا، مدتوں سے باوقار ہارون علیہ السلام کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تیری والدہ حنہ بنت فاقوز وہ بھی بری عورت نہیں تھی، وہ تو اللہ والی خاتون تھی، جس نے اللہ کی بارگاہ میں منت مانی اور بیٹی یا بیٹا مانگا تو بیٹا تھا، اللہ نے بیٹی دی، وقف کر دی مسجد کی طرف۔ تو تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا عمران، تیری ماں تو بری نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، تو یہ تم نے کیا کیا؟ بی بی سب چپ تھی، چونکہ پیچھے آگے پڑھیں گے نا ترجمہ پیچھے سے، تو اللہ پاک نے کہا بولا نہیں ہے تم نے نا، تو کہو میرا روزہ ہے آج، تم نے نہیں بولنا، یہ پابندی لگا کے بھیجا تھا اللہ نے، کوئی جواب نہیں دینا کسی کو، اور بس اوقات خاموشی بہت سوالوں کا جواب ہوتی ہے۔ اب حکم ربی تھا، بولنا نہیں ہے، کہنا میں روزے سے ہوں، نہ بولنے کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی ہے۔ فاشارت الیہ، تو بی بی صاحبہ نے فاشارت الیہ اشارہ کر دیا بچے کی طرف، اور بچہ دودھ پی رہا تھا۔ جب اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے نے رخ پھیرا عوام کی طرف کیا، اور دایاں ہاتھ اٹھایا، دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی، دایاں ہاتھ اٹھایا، دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ایک تو تم نے غلط کام کیا ہے اور یہ بچہ پیدا کر دیا، اور اوپر سے تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو کہ یہ نوزائیدہ بچے سے ہم بات کریں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ جو انگلی اٹھائی اور کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا. لوگو میری ماں سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو میں کون ہوں. کیوں بھائی؟ ہمارے مسلمان بھائی ابھی پچھلے دنوں مسجد میں ہمارا ایک درویش گیا تھا، ہو سکتا درس میں بیٹھا بھی ہو، تو حضرت صاحب نے اللہ ان کو سب کو ہدایت دے، اس نے کہا جی 40 سال تک تو نبی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نبی ہوں. تو میرے درویش نے پکڑ لیا اس کو، اس نے کہا قرآن تیری باتوں کے ساتھ نہیں دیتا، قرآن پڑھ. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو نوزائیدہ ہے، ایک ہی دن کا بچہ ہے، وہ انگلی اٹھا کے کہہ رہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور صاحب کتاب نبی بن کر آیا ہوں، صاحب کتاب نبی بن کر آیا ہوں. کہتے جی معجزہ ہے، تو نبی ہے ہی معجزہ. کوئی نبی ہو معجزہ ہی ہوتا ہے. کوئی نبی لے لیں، سرکار کے کتنے معجزے ہیں، سرکار کا وجود ہی معجزہ تھا. اور چھوڑو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگو میں خدا تھا اور میں نے خدا ہونے کی دلیل کہہ دی کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو اپنے خدا ہونے کی دلیل بنا کے بھیج دیا ہے، برہان بنا کے بھیج دیا ہے. اس کو چیک کر لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہے دعویٰ اللہ کا. تو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور صاحب کتاب نبی ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں. اور فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت. اور سنو، میرا وجود اللہ نے برکت والا بنا دیا ہے، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا برکت ہی برکت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. ہمیں تو کل کا پتہ نہیں یار، اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میرا وجود ہی برکت والا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گا میں. اور پھر سنو، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے اللہ نے کہا نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ سے انکار نہیں کرنا. زکوٰۃ بھی دینی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. ایک دن کا بچہ بھی نماز کی پابندی کی بات کر رہا ہے. یار ہماری تو عمر 70 سال ہو گئی، اللہ جانتا ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کان لپیٹ کے اذان سن کے بیٹھے رہتے ہیں. بری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. ایک دن کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز کا حکم ہوا ہے اور ہمیں 70 سالوں تک نہیں پتہ چلا نماز کیا ہوتی ہے. کتنی حیرت. میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں 70 سے زیادہ ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ تو نیک لوگ ہو یار سارے، میں تو اپنی گناہ گاری کی بات کر رہا ہوں. پھر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. پتہ ہے آپ کو پورے قرآن مجید میں ہمیں حکم ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی حکم آیا ہمارے لیے والدین کا لفظ آیا ہے. اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اللہ نے مجھے کہا کہ میں ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنوں. ماں کے ساتھ، باپ کا نام نہیں لیا. تو اللہ کی طرف سے تھا، معجزہ تھا، میریکل تھا. اس لیے تو روح اللہ کہتے ہیں، کلمت اللہ کہتے ہیں. تو فرمایا میں ماں کا تابع دار. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اور مجھے مالک نے نہ تو سرکش بنایا ہے اور نہ ہی بدبخت بنایا ہے. مجھے مالک نے نہ ہی سرکش بنایا ہے اور نہ ہی بدبخت بنایا ہے. اور پھر فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سلام ہو مجھ پر. یہ لفظ سنیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے. سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری یہاں دنیا سے موت ہوگی، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا قیامت میں. تو میرا پیدا ہونا بھی سلامتی ہے، میرا دنیا سے چھوڑ جانا بھی سلامتی ہے، اور میرا جی اٹھنا بھی سلامتی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اور ہم نے کتابیں لکھ کے کاغذ کالے کر دیے ہیں. اوئے ہیپی برتھ ڈے دیکھے نا،
یہ غیروں کا کام ہے۔ او بھائی یہاں دو جگہ پیچھے اگر میں سارا پڑھوں تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے خود کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اے یحییٰ سلام ہو تیرے اوپر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، جس دن تو پیدا ہوا، جس دن تیری موت ہوگی، اور جس دن تو دنیا سے اٹھایا جائے گا قیامت میں، اس دن بھی تجھے سلام ہو۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں والسلام علیہ، مبارک دو مجھے، مبارک ہو مجھے جس دن میں پیدا ہوا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مبارک ہو مجھے۔ کرو ترجمہ اس کا انگریزی میں، کیا کرو گے؟ ہم چونکہ امریکہ میں رہتے ہیں نا، تو کر دو انگریزی میں ترجمہ اور بتا دو لوگوں کو۔ بلا وجہ فتوے بازی کرنا، گناہ گار کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو خدا کے لیے قرآن پڑھا کرو۔ اللہ نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان کیا ہوا ہے۔ اس لیے تو میں جب میرا بچپن بہت ارلی ایج میں مائیگریٹ کر کے موچی دروازے لاہور چلے گئے تھے، 7 روپے ماہانہ کرائے پہ مکان لیے تھے، 7 روپے، 60 سال پرانی بات ہے، 7 روپے میں۔ تو وہاں گھروں کے اندر ایک لفظ ہوتا تھا 12 وفات۔ 12 وفات، میرے عمر کے لوگ ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا 12 وفات ہے۔ لیکن جب آج آ کے پتہ چلا کہ ہم تو نبی کی وفات منا ہی نہیں سکتے، یہ تو کہنا ہی گناہ ہے نبی کو، چونکہ ان کا تو دنیا سے جانا مبارک اور سلامتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سلامتی ہے، ایک نبی نہیں 2 نبیوں کی بات کی ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی موت دنیا سے جانا سلامتی ہے، تو میں کس کھاتے میں غم مناؤں بھائی؟ کیوں نہیں ہماری مسجدوں میں بتیاں جلتی ہیں اس دن؟ ہم بتیاں بند کر دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ یہ صاف آیات ہیں، کتنی خوبصورت آیات ہیں یہ ساری۔ تو 12 وفات نہیں ہوتا، میلاد النبی ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری حدیث کی کتابوں میں نا، اللہ پاک آپ کو توفیق دے کبھی حدیث کی کتابیں بھی کھول دیں، تو ترمذی شریف میں باقاعدہ جو چیپٹر ہے نا وہ ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں کے بیان میں جو نبی کی ولادت کے بارے آئی ہیں، ان حدیثوں کے بیان میں۔ تو ظاہر ہے بی بی آمنہ بیان کی ہوں گی، تو ماں جھوٹ بولتی ہے؟ کوئی ماں جھوٹ نہیں بولتی، اور خاص طور پر نبیوں کی ماں۔ آگے اگلے سبق میں آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ بھی اللہ نے مکالمہ کیا تھا۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارے نبی تو نبی الانبیاء، تو ان کی ماں کی شان کیا ہوگی؟ ہیں ان کی حدیثیں ہیں، وہ فرماتی ہے کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں جب نگاہ اٹھائی تو مشرق و مغرب میں نے دیکھ لیا تھا، اس قدر نور تھا جب ہمارے پاک پیغمبر پیدا ہوئے تھے۔ تو کیوں نہ پھر اللہ کہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلامتی ہو تجھے اے یحییٰ جس دن تو پیدا ہوا، مبارک ہو تجھے، اور جس دن تو دنیا چھوڑے گا مبارک ہو تجھے، اور جس دن تو جی اٹھایا جائے گا مبارک ہو تجھے۔ تینوں دن مبارک، تینوں دن سلامتی۔ اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کہلوایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ ہاں ایک ہے، اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ذالک الیوم انا ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہاں اگر اس کو خوبصورت بنانا ہے برتھ ڈے کو تو روزہ رکھ لو، شام کو کیک چھوڑ حلوہ بھی کھا جاؤ، چونکہ سرکار دو عالم نے اپنی برتھ ڈے پر روزہ رکھا ہے اور لوگوں کو بھی بتایا، اور اللہ کا حکم بھی ہے، قرآن مجید بھی موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق، سچی بات، الذی فیہ یمترون، لوگ جس میں شک کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں، یہ آپ ان کا ضرور ترجمہ دیکھنا 27 سے 34 تک سورہ مریم۔ اس سے پیچھے اگر 10 آیتیں پڑھ لیں گے نا
تو سارا جو بیان میں نے آپ کو کیا ہے بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، ایک شکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے، ایک آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کا قرآن کے اندر کتنا نور ہے اور کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے اور کتنی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں قرآن سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے دعائے قنوت یاد کی ہے، میں ایک ایک لفظ کر کے پھر پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں ترجمہ بھی یاد ہو جائے کہ ترجمہ کیا تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ پڑھا تھا، ترجمہ سن لیں۔ اے اللہ، اللہم انا نستعینک، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کوئی شک ہی نہیں، مدد صرف اللہ کرتا ہے، یا اللہ جس کی ڈیوٹی لگا دے۔ ونستغفرک، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ ونؤمن بک، تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ونتوکل علیک، تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ونثنی علیک الخیر، اے اللہ ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں۔ ونثنی ثنا، یہ سبحانک اللہم وبحمدک، تیری ہی ثنا کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں چونکہ تو تعریف کے لائق ہے۔ ونشکرک، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ولا نکفرک، اور ہم ناشکری نہیں کرتے۔ یہ اس کے معنی بھی یاد کریں اور وجود پہ اپلائی بھی کریں۔ اگر کسی دن تھوڑے پیسے مل جائے نا، چونکہ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہ زیادہ تر اس میں ڈرائیور آتے ہیں، ایئرپورٹ پر مسجد ہے وہ، تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کبھی کسی میں ڈرائیور سے پوچھ لوں سنا بھائی، کہتے ہیں استاد جی آج تک کچھ بھی نہیں بنے ہیں۔ او بھائی کچھ تو بنا ہوگا، $150 بنا ہے جی۔ تو ہمارا توقع ہوتی کتنا بڑھ جائے، او بھائی جتنا ملا شکر ادا کر، تو اللہ سے وعدہ کر چکا ہے۔ ونشکرک ولا نکفرک، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ونخلع ونترک من یفجرک، یا اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا ہم نہ صرف اسے الگ کرتے ہیں بلکہ سمجھائیں گے، اگر نہ سمجھ آئی اس کو تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی وعدہ کیا ہم نے، اس کو سمجھائیں گے، اگر نہ سمجھے گا تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یا اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَکَ نُصَلِّی، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ وَنَسْجُدُ، اور تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْکَ نَسْعَىٰ، جب بھی کوئی مصیبت ہوگی یا اللہ ہم تیری ہی طرف بھاگیں گے۔ وَإِلَيْکَ نَسْعَىٰ، ہمارا منتہا تو ہے، ہم تیری طرف بھاگیں گے۔ وَنَحْفِدُ، چپٹیں گے ہم، مصیبت پریشانی آتی ہے نا بندہ تو اندھے دھل دیکھتا ہے ادھر ادھر، تو جو چیز آتی ہے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ یا اللہ جب ایسی کوئی مصیبت ہو تو ہمارا ہاتھ بھی پڑے تو تیری رحمت کے دامن وہ پڑے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دعا مانگتے ہیں ہم لوگ، ہے جی، دعائے قنوت۔ ونرجو رحمتک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ونخشى عذابک، اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈر رہے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ان عذابک، بے شک تیرا عذاب بالکفار ملحق، کفاروں کو پکڑے گا، منکروں کو پکڑے گا۔ یا اللہ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ دوستو ہماری دعائے قنوت کا ترجمہ تھا۔ اللہ کرے کہ ہم اس ترجمے کو بار بار پڑھیں اور پھر اپنے وجود پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا ضرور کرنا،
کورونا کے دفع ہونے کی دعا ضرور کرنا، اور جو ہمارے فوت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔